حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، داماد خاطر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. اور کس خوبصورتی سے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت محمد، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھے اور جتنا ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تاریخ کی رائے ہے کہ یہ آیہ تطہیر صرف اور صرف پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. کس خوبصورت انداز سے اعلان طہارت ہو رہا ہے کہ نبی اور امام شرعاً اور عقلاً طاہر و معصوم ہوتے ہیں، اور نبوت اور امامت سے عصمت کو جدا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. نبوت اور امامت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، باتوں پر یقین لانے کے لیے عصمت یعنی عزت اور رتبہ ضروری ہے. اب تو یہ کس کی طہارت کی یقین دہانی ہو رہی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے معصوم نبوت تھی، معصوم امامت تھی، معصوم نبوت تھی، معصوم امامت تھی. تطہیر کے آیے کی کیا ان کو ضرورت تھی؟ تطہیر کے پردے میں دکھلانی تھی معصومہ، تطہیر کے پردے میں دکھلانی تھی معصومہ. یہ عصمت زہرا کی مخصوص شہادت تھی. صلوات. کیا کہنا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ خداوند عالم نے انہیں مرکز آیہ تطہیر قرار دیا ہے. اور جب ملک مقرب نے یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم، یہ جو وہ زیر کسا جو وجہ ایجاد عالمین ہیں، یہ ہے کون؟ تو جواب قدرت آتا ہے، ہم آل بیت نبوتی ومعدن الرسالہ. وہ نبوت کا خاندان ہے، وہ رسالت کی کان ہے. ہم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا. نام لیا ہے قدرت نے صرف ایک نامدار کا، ایک پردے دار کا. وہ کون ہے؟ وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے فرزند ہیں. یہ آیہ تطہیر میں معصومہ طاہرہ کے نام کا آنا یہ صاف بتا رہا ہے کہ دائرہ تطہیر کا مرکز ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. دائرہ تطہیر کا نقطہ وسط ہے خاتون جنت. اگر ہم غور کریں تو صرف ایک آیہ تطہیر ہی نہیں ہے بی بی کی شان میں. اگر ہم آیہ مباہلہ کو دیکھیں تو دائرہ مباہلین میں نقطہ وسط قرار پا رہی ہیں بی بی فاطمہ. آیہ مباہلہ بغیر بی بی فاطمہ کے نہیں ہے. آیہ
تطہیر بغیر بیوی کے نہیں ہے، اور آیے صادقین اس صدیقہ کے بغیر نہیں ہے۔ کون صدیقہ؟ وہ صدیقہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ آپ نہ ہوتی تو تکمیل رسالت بھی نہ ہوتی۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ، آئینہ کمال نبوت ہے فاطمہ۔ یہ مانتے ہیں ان کو رسالت نہیں ملی، یہ مانتے ہیں ان کو رسالت نہیں ملی، لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ۔ صلوات۔ یہ ہے میری شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا نام فاطمہ خلاق عالم نے خود رکھا۔ اور جب چھٹے امام سے یہ پوچھا گیا کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ فتام سے نکلا ہے، جس کے معنی چھڑا دینے والے ہیں۔ آپ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے چھڑائیں گی، تو اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بزتوں منی، فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں سے کہہ دیں کہ لباس عید درزی کے پاس ہیں، تو خود رضوان جنت درزی بن کر آپ کے در پر آتے نظر آتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتی جاؤں کہ بی بی کا در وہ ہے جہاں پہ فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور حوریں حاضری دینے کے لیے آتی ہیں، عرش کے ستارے بی بی کے در کو چومنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان محمدی کسی کام سے بی بی کے در پر حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ بی بی آرام فرما رہی ہیں، اور کچھ ایسا سن کر یا دیکھ کر حیران و پریشان رسول خدا کے پاس چلے گئے۔ رسول خدا کے پاس جا کر سلمان محمدی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں در فاطمہ پر کسی کام سے گیا تھا اور وہاں پہ پہنچ کے معلوم ہوا کہ بی بی آرام فرما رہی ہیں۔ بی بی کے گھر کا وہ منظر ہے کہ اس زمین پہ نہ تو وہ کبھی دیکھا اور نہ سنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا ہوا سلمان؟ تو سلمان محمدی نے کہا کہ جب میں بی بی کے در پر گیا، معلوم ہوا آرام فرما رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے، اور حسین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ پیغمبر نے جیسے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرماتے ہیں، سلمان، تمہیں معلوم نہیں کہ میری بیٹی پر آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، چکی پیستے پیستے تھک گئی تھیں، تو اللہ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا اور ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ فاطمہ کے کام کا کوئی حرج نہ ہو۔ ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ وہ تسبیح پڑھتا رہے۔ ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ وہ حسین کا جھولا ہلاتا رہے، بچہ بہلتا رہے۔ آپ کو جو بھی عطا کیا ہے نا خداوند عالم نے، ہمیشہ شکر گزار رہی ہیں، ہمیشہ راضی برضائے الہی رہیں۔ صرف 18 برس کی عمر پائی ہے شہزادی نے، اور رسول کے بعد دنیا طلب لوگوں نے بی بی کی قدر نہ کی، یہاں تک ظلم کیا کہ در فاطمہ کو جلا دیا۔ ہائے وہ جلتا ہوا در، جب پہلو فاطمہ پر گرا تو محسن شہید ہو گئے۔ محسن شہید ہو گئے۔ آپ کو اپنے بابا کو رونے کی اجازت بھی نہ تھی۔ امام علی نے کھجرا بنا کر تیار کیا جنت البقیع میں کہ رو سکیں اور اہل مدینہ کو پریشانی نہ ہو، اعتراض نہ ہو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، رسول کی بیٹی اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں؟ ایک روز امام علی نے بی بی فاطمہ کو دیکھا کہ بچوں کو تیار کرایا ہے، گھر کا سارا کام ختم کیا۔ امام علی پوچھتے ہیں، آج طبیعت بحال ہے؟ فرماتی ہیں کہ یا علی، آج میں بس مغرب تک اور مہمان ہوں۔ آقا، میرے بچوں کا خیال رکھنا،
بچوں کا خیال رکھنا. بی بی نے اپنے بچوں کو جی بھر کے گلے لگایا اور جب اب علی بچوں کو لے کر مسجد چلے گئے، بی بی فاطمہ نے اپنی آخری نماز حجرے میں ادا کی اور اماں فضہ سے کہا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر زندہ رہی تو جواب دوں گی. اماں فضہ نے آواز دی، جواب نہ ملا. اماں فضہ بے قرار ہو کر حجرے میں گئیں. علی اور حسنین روتے ہوئے گھر آئے. غسل و کفن کا سامان ہوا، جنازہ تیار کیا اور علی نے بچوں سے کہا کہ آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. زینب و کلثوم بے قرار ہو کر روتی تھیں. حسن آ کر ماں کے گلے لگ گئے لیکن امام حسین دور کھڑے رہے. امام علی نے بلایا لیکن امام حسین رونے لگے اور کہا کہ جب اماں بلائیں گی تو آؤں گا. بس اس آواز کا سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے اور 2 ہاتھ باہر نکلے. میرا دل کہتا ہے کہ ماں کہتی ہوگی، آ جا میرے حسین، میری آغوش میں آ جا میرے بچے، میری گود میں آ جا. میں تمہیں مقتل میں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، مقتل میں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی. ہائے میری بی بی آج بھی جنت البقیع میں ان ظالموں کے درمیان ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم